بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رافع عامر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل کا مقصد علماء سے رہنمائی حاصل کر کے دین کے تذکرے کو اپنی زندگی میں لانا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ کلمے کی دعوت اور کلمے کے دعوے پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ناظرین، کلمے کی دعوت کے بارے میں مسلمانوں کے اندر عام غلط فہمی یہ ہے کہ کلمے کی دعوت تو غیروں کے لیے ہے، ہم تو ہیں ہی کلمے والے۔ یہ عام غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ خود ایمان والوں کے درمیان سے ایمان کی دعوت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 132 میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، یعنی ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے۔ تو بڑی غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ ایمان والوں نے ایمان کی دعوت کو غیروں کے لیے سمجھ لیا۔ تو جب ایمان والوں میں سے ایمان کی دعوت ختم ہو گئی تو اس دعوت کی جگہ دعویٰ آ گیا۔ جب ایمان کا دعویٰ آ گیا تو پھر ہر مسلمان اپنے ایمان سے پوری طرح مطمئن ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا ایمان کسی انسان میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی کے بقدر وہ اپنے ایمان کی طرف سے زیادہ فکر مند ہوتا چلا جاتا ہے، اور نفاق کا خوف اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا اتنا ہی ایمان سے بے فکر ہوتا جائے گا، اور نفاق کی علامات اس کے نزدیک خوبیاں بنتی جائیں گی۔ جھوٹ بولنے کو خوبی سمجھے گا، خیانت کرنا اس کے نزدیک خوبی ہوگی، وعدہ خلافی کرنے والے کو عقل مند کہا جائے گا، ظلم کرنے والے کو بہادر سمجھا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نفاق کا کام نہیں کیا تھا، نہ جھوٹ بولا تھا، نہ وعدہ خلافی کی تھی، نہ خیانت کی تھی۔ صرف یقین کی جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے ہوتی تھی، جب وہ یقین کی کیفیت اپنے ماحول میں نہ پائی گئی تو اس پر یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ ایمان کی دعوت ایمان والوں میں سے نکل گئی اس خیال سے کہ ہم تو ہیں ہی ایمان والے۔ ہم اپنے ایمان سے اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غیروں کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں۔ ایمان حاصل کرنے کے لیے ایمان کی مجلسیں قائم کرنا ہوں گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ عبداللہ ابن رواحہ یوں کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ تو کیا ہم ایمان نہیں لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایمان کے لیے سب کو فکر مند کرتے ہیں کہ کہیں ایمان سے کوئی بے فکر نہ ہو جائے، اس لیے ایمان کی محفلیں لگاتے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی مجلسیں مشرکین کے ساتھ نہیں لگاتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ لگاتے تھے۔ یعنی ایمان کی دعوت خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایمان کی دعوت پر اٹھایا، کلمے کی دعوت پر اٹھایا۔ ایمان کے دعووں سے بن جائے گا یا خود بخود بڑھتا چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان کی دعوت سے بنے گا، اور ایمان کی دعوت ہی سے وہ ایمان ہمارا ترقی کرے گا۔ ہمیں ایمان سے غافل کیا ہے ایمان کے دعوے نے۔ اللہ رب العزت کو ایمان کی دعوت پسند ہے، ایمان کا دعویٰ نہیں۔
جو ایمان کا دعویٰ کرے اس پر اللہ امتحان ڈال دیتے ہیں کہ کیسے کہا تم نے کہ ایمان لے آئے، حالانکہ ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان نہیں، اسلام لائے ہیں۔ ایمان لانے والے تب ہوں گے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر 100% چلنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام کا روزانہ کا یہ کام تھا کہ آؤ بیٹھو ایمان لے آئیں، ایمان کی دعوت دیتے تھے، ایمان کے حلقے لگایا کرتے تھے۔ ایمان کی محنت سے بنے گا، ایمان کی مجلسیں ایمان والوں کے ساتھ لگائی جاتی ہیں، ایمان کی محنت ایمان والوں کے اوپر ہوگی۔ عزت اگر امت کو ملی ہے تو ایمان کی وجہ سے۔ سچی بات تو یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ابھی تک ہم نے ایمان کے بنانے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ دوستو، ایمان کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرد اپنے ایمان کی ترقی کے لیے دوسروں کو کلمے کی دعوت دے۔ جب مسلمان کلمے کی دعوت کو لے کر کلمے کی محنت کو شروع کر دے گا تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ انسان اللہ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اپنا یقین بنانے اور سارے عالم کے انسانوں کو صحیح یقین پر لانے کے لیے ہمیں کلمے کی دعوت کو مسلمانوں میں زندہ کرنا ہے اور کلمے کی محنت کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے اور آپ لوگ بھی ارادہ فرمائیں کہ ہم انشاءاللہ کلمے کی دعوت کے کام کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔